الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، ان میں ایک یہ بھی بتایا گیا کہ آپ انسانوں کے تزکیے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس تزکیے میں اخلاق کی اصلاح اور درستگی کی خاص اہمیت ہے۔ آج اخلاقی خوبیوں میں سے ایک اخلاقی خوبی رحم دلی اور ایک اخلاقی برائی سخت دلی کے متعلق بتانا مقصود ہے۔ اخلاقی خوبی میں رحم دلی یعنی رحم دراصل اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور رحمان اور رحیم اس کے خاص نام ہے، اور جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جتنا عکس ہے وہ اتنے ہی مبارک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے ہی مستحق ہے، اور جو جس قدر بے رحم ہے وہ اللہ کی رحمت سے اسی قدر محروم رہنے والے ہیں۔ دوسروں پر رحم کھانے والے ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ اس حدیث میں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، ناس کا لفظ عام ہے، جو مومن، کافر، متقی، فاجر سب کو شامل ہے، اور بلا شبہ رحم سب کا حق ہے۔ البتہ کافر اور فاجر کے ساتھ سچی رحم دلی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے کفر اور گناہ کے انجام کا ہمارے دل میں درد ہو اور ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیاوی اور جسمانی تکلیف میں ہو تو اس سے بچانے کی فکر کرنا بھی رحم دلی کا یقیناً تقاضا ہے، اور ہم کو اس کا بھی حکم ہے۔ چنانچہ ابو داود اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحمت کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت کے مستحق بس وہی نیک دل بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے رحم ہے۔ اس حدیث میں زمین میں رہنے بسنے والے اللہ کی ساری مخلوق پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی گئی، جس میں انسانوں کے تمام طبقوں کے علاوہ جانور بھی شامل ہے۔ آگے آنے والی حدیث سے اس بات کی صراحت بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستہ چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسے کہ مجھے تھی، اور وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے نکل آیا، اور اس کتے کو وہ پانی اس نے پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی اور اس کی محنت کی قدر فرمائی، اور اسی عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سن کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر زندہ اور جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ بعض اوقات ایک معمولی عمل دل کی خاص کیفیت یا خاص حالات کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے کرنے والا اسی پر بخش دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا اس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک شخص گرمی کے موسم میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، اس کو پیاس لگی۔ اسی حالت میں اس کو ایک کنواں نظر پڑ گیا، لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان، رسی، ڈول وغیرہ وہاں پر موجود نہیں، اس لیے مجبوراً یہ شخص پانی پینے کے لیے خود ہی کنویں کے اندر اتر گیا، وہیں پانی پیا اور نکل آیا۔ اب اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس کو اس کی حالت پر ترس آیا اور دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس کو بھی پانی پلاؤں۔ اس وقت ایک طرف اس کی اپنی حالت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنا راستہ لوں اور منزل پر جلدی پہنچ کر آرام کروں، اور دوسری طرف اس کے دل کے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہوا کہ خواہ میرا راستہ کھوٹا ہو جائے، میرے راستے میں مجھے تکلیف پہنچ جائے، خواہ کنویں سے پانی نکالنے میں مجھے کیسی ہی محنت و مشقت کرنی پڑے، لیکن میں اللہ کی اس مخلوق کو پیاس کی تکلیف سے نجات دوں گا۔ اس کشمکش کے بعد جب اس نے اپنی طبیعت کے آرام کے تقاضے کے خلاف اپنے دل کے اندر جو رحم کا جذبہ اور جو تقاضا کے مطابق فیصلہ کیا اور کنویں میں اتر کر موزے میں پانی بھر کر اور منہ میں موزے کو پکڑ کر محنت اور مشقت سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلایا، تو اس بندے کی اس خاص حالت اور ادا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور اسی پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ الغرض مغفرت و بخشش، اس فیصلے کا تعلق صرف کتے کو پانی پلانے کے عمل ہی سے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جس خاص حالت اور جس جذبے کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آیا اور اسی پر اس بندے کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ ایک اور روایت ابو داود شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو ایسا درد بھری آواز اس نے نکالی جیسے بچے کے جدا ہونے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس اونٹنی پر اپنے دست شفقت یعنی ہاتھ پھیرا، جیسے کہ گھوڑے یا اونٹ پر پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے عرض کیا، حضرت یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنایا؟ اس نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت دکھ یعنی تکلیف پہنچاتے ہو۔ یہ سنن ابو داود کی روایت ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پر پرندوں سے بولی سمجھ لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی بات چیت معجزانہ طور پر سمجھ لیتے تھے۔ اس حدیث میں اونٹ کی شکایت کو سمجھنے کا اور اس کے بعد والی حدیث میں ایک چڑیا کی شکایت کو سمجھنے کا جو ذکر ہے، بظاہر وہ اسی قبیل سے ہے اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ حدیث کی خاص تعلیم یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی جانور ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کھلانے پلانے سے غافل نہ ہو اور اس پر کام کا بوجھ بھی اس کی قوت سے زیادہ نہ ڈالے۔ دنیا نے بے رحمی کی ذمہ داری کو اب کچھ سمجھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے تقریباً 1400 سال پہلے دنیا کو یہ سکھایا تھا۔ ابو داود کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اپنے والد ماجد سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں ہماری نظر ایک چھوٹی سی سرخ چڑیا غالباً نیل کھنڈ پر پڑی تھی، جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے ستایا؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ آپ نے چونٹیوں کی
ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چونٹیاں بہت سوراخ بنائے ہوئے تھے اور چونٹیوں کی بہت کثرت تھی۔ ہم نے وہاں آگ لگا دی۔ آپ نے فرمایا کس نے ان کو آگ سے جلایا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ہی آگ لگائی۔ آپ نے فرمایا آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں حتیٰ کہ زمین کی چونٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بلا وجہ نہ ستایا جائے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو کہ صحیح مسلم میں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے درد اور بے رحم عورت بنی اسرائیل میں سے تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں یا خواب یا بیداری کی کسی مکاشفے میں اس کو دوزخ میں بچشم خود بتلائے عذاب دیکھا۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ بھی بے دردی اور بے رحمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر رحم دل کے اندر ہوگا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسرے نمبر کے فاتح گزرے ہیں۔ ان کے والد صاحب سپگدگین ان کا نام تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اور بادشاہت بھی کیسے ملی؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ ہرن کے بچے کا شکار کیا، اور شکار کر کے ہرن کے بچے کو لے کر جا رہے، اور جاتے جاتے ان کی نظر پڑی کہ ایک ہرنی ہے جو پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ ان کے دل کے اندر ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوا کہ یہ ہرنی اپنے بچے کی محبت میں اور بچے کے تلاش میں نکلتے نکلتے میرے پیچھے پیچھے آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈالا، اور انہوں نے وہ ہرنی کی بچے کو جو کہ شکار کر لیے تھے وہ بچے کو چھوڑ دیا۔ دل کے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہوا، اور رات میں خواب میں دیکھے کہ سپگدگین تم نے ہماری مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اس لیے ہم تم کو بادشاہت دیتے ہیں۔ کہ ایک ہرنی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے پر میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، کہ ایک مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ جو کہ جانور ہے، جو کہ بے زبان ہے، اور مخلوق کے اندر افضل مخلوق اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف مخلوقات میں سے انسان کو اللہ نے بڑا افضل مقام دیا ہے، تو خاص طور سے جیسے جانوروں کے ساتھ رحم دلی ہے، ویسے ہی انسانوں کے ساتھ بھی رحم دلی، خاص طور سے اپنی اولاد ہے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اپنی بیوی ہے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، رحم دلی اپنے اندر پیدا کرنا۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی کے آئے، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ میں تو تھا بہت بڑا گنہگار، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے معاف کر دیا، اور وہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے میرے بندے، ایک رات کا واقعہ تجھے یاد ہے کہ تو سفر میں بڑا تھکا ہوا تھا، اور اس وقت میں بھوک کی بڑی شدت تھی، گھر میں آیا، بیوی نے کھانا رکھا، اور وہ کھانے کے اندر نمک زیادہ ہو گیا تھا اور مرچی زیادہ ہو گئی تھی۔ تیرے دل کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ میں اٹھوں اور اس کو ماروں، اور تو نے اپنا غصہ پی لیا، اور دل کے اندر یہ کہا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، اور تو نے اللہ کی بندی سمجھ کر اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے بندے، تو نے میرے بندی کو اللہ کی بندی ہے سمجھ کر معاف کر دیا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، سامعین کرام، سمجھنے کی بات ہے کہ رحم دلی کتنی اللہ کو پسند ہے، کہ رحم دلی کا معاملہ، کہ اگر کسی کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ اسی طرح اخلاقی برائی کے اندر سے ایک حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صادق و مصدوق سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ نہیں نکالا جاتا رحمت کا مادہ مگر بدبخت کے دل سے۔
مطلب یہ ہے کہ رحم اور ترس کے مادے سے کسی کے دل کا بالکل خالی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ انسان بدبخت ہے اور بے نصیب ہے، کیونکہ کسی بدبخت ہی کے دل سے رحمت کا مادہ خالی ہو جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قساوت قلبی یعنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ سخت دلی اور سنگ دلی ایک روحانی بیماری اور انسان کی بدبختی کی نشانی ہے۔ سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل اور اپنے روح کی اس بیماری کا حال عرض کر کے آپ سے لایا کرو۔ سخت دلی اور سنگ دلی ایک روحانی بیماری اور انسان کی بدبختی کی نشانی ہے۔ سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل اور اپنے روح کی اس بیماری کا حال عرض کر کے آپ سے علاج پوچھا۔ آپ نے ان کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی۔ ایک یہ فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، اور دوسرا فرمایا کہ بھوکے غریب مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ علاج علم النفس کے ایک خاص اصول پر مبنی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اس اصول کی تائید ہوتی ہے۔ وہ اصول یہ ہے، اگر کسی شخص کے نفس یا قلب میں کوئی خاص کیفیت نہ ہو اور وہ اس کو پیدا کرنا چاہے تو ایک تدبیر اس کو یہ بھی ہے کہ اس کیفیت کے آثار اور لوازم کو اختیار کرے۔ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد وہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے گی۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت ذکر کا طریقہ جو حضرات صوفیاء کرام نے فرمایا، اس کی بنیاد بھی اسی اصول پر ہے۔ بہرحال یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا دراصل جذبہ رحم کے آثار میں سے ہے، لیکن جب کسی کا دل اس جذبے سے خالی ہو، وہ اگر یہ عمل با تکلف ہی کرنے لگے تو انشاءاللہ اس کے قلب میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں رحم کا مادہ فرمائے، اور یہ رحم دلی اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوس اور اپنے ماتحتی کے اندر جتنے رہنے والے ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ رحم دلی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور سخت دلی سے اور برے اخلاق سے اللہ ہماری حفاظت